بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گورننس کی جو تھیوری ہے وہ ہے ریشنل چوائس تھیوری۔ آپ نے اس کو شاید اکنامکس میں یا پولیٹیکل سائنس میں بھی کہیں پڑھا ہوگا۔ اکنامکس میں اس کو یوٹیلیٹی تھیوری بھی کہتے ہیں۔ تو ریشنل چوائس تھیوری جو ہے یہ ایک سیٹ آف گائیڈ لائن ہے دیٹ ہیلپ ٹو انڈرسٹینڈ اکنامک اینڈ سوشل بیہیویئر آف این انڈیویجول۔ تو یہ ایک سیٹ آف گائیڈ لائن ہے جس کے ذریعے آپ کسی بھی انڈیویجول کا اکنامک اور سوشل جو بیہیویئر ہے اس کو جان پاتے ہیں۔ اس کا جو بانی ہے وہ ایڈم اسمتھ ہے، اور یہ اکنامکس میں یوٹیلیٹی تھیوری کے نام سے بھی مشہور ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی ریشنل چوائس تھیوری اسٹیٹس دیٹ انڈیویجول ریلائی آن ریشنل کیلکولیشن ٹو میک ریشنل ڈیسیژنس اینڈ دیئر آؤٹ کم آر الائنڈ ود دیئر بیسٹ انٹرسٹ۔ تو یعنی کہ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنے جو فیصلے ہیں وہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کی ریشنل کیلکولیشن ہوتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو رزلٹ ہوتے ہیں اٹیچ ان کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک انسان کو بھوک لگی ہے، اس کے پاس 5 سیب ہیں، تو پہلا جب سیب کھائے گا تو اس کی یوٹیلیٹی اس کے لیے بہت زیادہ ہوگی، تو اس کو وہ ازیوم کرے گا، اچھے طرح سے کھائے گا۔ دوسرے سیب کے وقت جب اس کو وہ کھانے لگے گا تو کیونکہ اس کو کم بھوک لگی ہوگی تو اس کی کم طلب ہوگی، تو اس کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں دے گا اس کے مطابق، کیونکہ اس کا جو ہنگر ہے وہ اب کیونکہ کوئنچ ہو گیا ہے تو وہ اس کو کھائے گا، دوسرے کو بھی شاید کھا لے اگر بھوک ہو۔ تو تیسرے چوتھے پانچویں پہ پھر وہ اس کی جو یوٹیلیٹی ہے کیونکہ کم ہوتی جاتی ہے، اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، تو وہ اس کو اس کی جو چوائس ہے یا جو اس کا ڈیسیژن ہے وہ بھی اس کے بارے میں کہ اس کو کھانا ہے کہ نہیں کھانا وہ بھی کم ہوتا جائے گا۔ تو ریشنل چوائس تھیوری جو ہے وہ کچھ ازیوم کرتی ہے چیزیں۔ پہلی ایزمپشن تو وہ یہ ہے کہ ایوری ایکشن از ریشنل اینڈ از میڈ بائی کنسیڈرنگ ریوارڈس اینڈ کاسٹ۔ تمام جو فیصلے انسان کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے، اس بات کو مد نظر رکھ کے کرتا ہے کہ اس پہ اس کو فائدہ کیا ہے اور اس پہ اس کی کتنی قیمت وہ ادا کرے گا۔ دوسرا جو اس کا کی ایزمپشن ہے وہ کہتا ہے کہ فار این ایکشن ٹو بی کمپلیٹڈ دا ریوارڈ مسٹ آؤٹ وے دا کاسٹ، یعنی کہ کوئی بھی ایکشن وہ اس وقت لے گا یا کوئی بھی ڈیسیژن اس وقت لے گا جب وہ یہ دیکھے گا کہ جو اس کا ریوارڈ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ اس کی جو قیمت ہے، جو کاسٹ ہے جو ادا کرے گا اس سے زیادہ ہے۔ آؤٹ وے جب کرے گا تو وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے گا اور اس کو چوز کر لے گا۔ اس کے بعد تیسری جو اس کی ایزمپشن ہے ریشنل چوائس تھیوری کی وہ یہ ہے when the value of reward is less than the value of cost incurred by the individual will cease performing the action، یعنی کہ جب اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اس کی کاسٹ سے زیادہ کم ہو جائے گا تو وہ اس کو کم کرنا چھوڑ دے گا۔ یہی سیب کی مثال اگر آپ لیں، پہلے سیب کھائے گا کیونکہ اسے بھوک لگی ہے، دوسرا بھی کھائے گا اسے بھوک تھوڑی سی ابھی بھی پوری کرنی ہے، تیسرے اس پہ وہ نہیں کھائے گا کیونکہ سیز کر دے گا کرنا، کیونکہ اب اس کو اس کی جو ریوارڈ ہے وہ کم ہے اور اس کی جو سیب کی قیمت ہے وہ اسے زیادہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں قیمت زیادہ ہو جائے گی اور ریوارڈ کم ہوگا تو وہ اس کام کو، اس ایکشن کو کرنا چھوڑ دے گا۔ چوتھا اس کا جو ایزمپشن ہے وہ یہ ہے انڈیویجول یوز دا ریسورسز ایٹ دیئر ڈسپوزل ٹو آپٹیمائز ریوارڈس۔ جو انڈیویجول ہے وہ اپنے لیول پہ اپنے ریسورسز کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کے جو بینیفٹس ہیں یا جو اس کا ریوارڈ ہے وہ میکسیمائز ہو جائے، وہ آپٹیمائز ہو جائے، تو اس کے مطابق وہ استعمال کرتا ہے اپنے ریسورسز کو۔ اس کے اندر اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ اینڈ ریشنل چوائس تھیوری اسٹیٹ کے فنکشن میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اسٹیٹ نے اکنامک پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، اسٹیٹ نے انڈیویجول کو دیکھنا ہوتا ہے کہ انڈیویجول کیسے ڈیسیژن میکنگ کرتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیٹ اپنی پالیسیز بناتا ہے۔ تو اسٹیٹ جو ہے، اکانومسٹ جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں انڈیویجول بیہیویئر کو کہ انڈیویجول مائکرو اکنامکس ڈیسیژن کیسے کرتا ہے، اس کو دیکھ کے وہ پھر اپنے پالیسیز بناتے ہیں اور تاکہ وہ
سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہو سکے اور اس کے لوگ بینیفٹ اٹھا سکیں. اب یہ جو ریشنل چوائس تھیوری ہے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہے. جو اس کے اوپر کرٹیسزم ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ پہلا کرٹیسزم یہ ہے کہ اٹ اگنورز دا انڈیویجول ابلٹی ٹو کنٹرول ایکشن وچ مینی پیپل بلیو از امپاسبل. یعنی کہ یہ اگنور کرتا ہے انڈیویجول ابلٹی ٹو کنٹرول ایکشن, کہ کوئی بھی جو انڈیویجول کی ابلٹی ہے ایکشن کو کنٹرول کرنے کی وہ اس کو اگنور کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو بھوک لگی ہے لیکن وہ سیب بھی اس کے سامنے پڑے ہیں, وہ اس کو نہیں لیتا, وہ اگنور کر دیتا ہے. یعنی اس کی اپنی بھوک کے اوپر کنٹرول ہے تو وہ اس وقت نہیں کرتا, اور اس جگہ پہ جہاں وہ اس کے پاس اویلیبل ہے, چیزیں اویلیبل ہیں کھانے کے لیے, وہ اس کو نہیں اچیو کرتا. تو اس کے اندر اس جو تھیوری ہے اس میں جو انڈیویجول ایکشن ہے اس کے اوپر جو سیلف کنٹرول ہے اس کو اگنور کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دوسرا کرٹیسزم ہے کہ یہ انڈیویجول کے سرٹن جو بیہیویئرز ہیں اس کو فیل ٹو ایکسپلین کرتے ہیں. مثلا ایک بندہ کرائم کرتا ہے, اس کرائم میں اس کو کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی وہ کرتا ہے. تو وہ کیوں کرتا ہے, اس کے پیچھے کیا موٹیو ہوتا ہے؟ تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتا. تو اسی طرح یہ بھی فیلڈ وہ اس کو نہیں کرتا کہ اس نے کیوں جرم کیا ہے. ایسے کئی چیزیں دیکھی گئی ہیں جس کے اندر اسٹڈی کیا گیا اور اس میں کاسٹ اور بینیفٹ کا کوئی انالیسس نہیں ملتا. تیسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر ازمپشن یہ ہے اس کی, یعنی تیسرا کرٹیسزم یہ ہے کہ اس کی ان ریئلسٹک ازمپشن ہے جو کہ یہ بالکل ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ چوتھی اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ یہ اگنور کرتا ہے نان ریشنل ہیومن بیہیویئر کو. انسان ریشنل نہیں ہے, ہر وقت وہ ریشنلی نہیں ڈیسیژن میکنگ کرتا, اس کے اوپر اس کی بہت ساری اور فیکٹرز بھی اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس نے اس پوری تھیوری کو ازیوم کرنے میں یہ جو کیا گیا کہ انسان ریشنل ہمیشہ ڈیسیژن کرتا ہے, تو انسان کا جو نان ریشنل بیہیویئر ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے. پھر اس نے انسان کی جو جذبات ہیں, ایموشنز ہیں, ان کو اگنور کیا ہے. پھر اس کے جو مورل کنڈکٹ سوسائٹی میں اویلیبل ہے اس کو بھی اگنور کیا گیا ہے. تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو کہ ریشنل چیز میں نہیں آتی اس کو اگنور کیا گیا اور اس کے بغیر ہی ازمپشنز بنائی گئی ہیں. چوتھا اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ چوائس دیٹ آر میڈ ڈیو ٹو سچویشنل فیکٹر. اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز, اس میں جو چوائسیز ہیں وہ لمیٹڈ کی ہوئی ہیں کہ یہ چوائس ہے تو اسی میں سے. بعض دفعہ ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس میں نئی جو ہے چوائسیز پیدا ہو جاتی ہیں, تو اس وقت ڈیسیژن میکنگ چینج ہو جائے گا. یا ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جس کے اندر جو ہے چوائسیز کم ہو جاتی ہے, تو پھر ان کیس میں اس کیس میں کیا ہوگا اس صورت میں. اس چیز کے اوپر ریشنل چوائس تھیوری کوئی اپنا ایکسپلینیشن نہیں دیتی. مثال کے طور پہ ایک بندہ کہیں جا رہا ہے, کسی کھانا کھانے جا رہا ہے, تو وہ اپنے ہوٹل پہ جہاں وہ جا کے کھانا چاہتا ہے وہیں جا رہا ہے. اب ریشنل چوائس تھیوری تو یہ کہے گی وہ وہاں جائے گا اور اپنا پسندیدہ کھانا کھائے گا, لیکن رستے میں جاتے جاتے اسے ایک کوئی بریانی کی دکان نظر آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ اچھی ہے, اس کی خوشبو اسے پسند آتی ہے, تو وہ ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے, اس میں وہ اس کو کھا لیتا ہے. تو ریشنل چوائس تھیوری ایسی چیزیں ایکسپلین نہیں کرتی اور ان فیکٹرز کو ڈیسیژن میکنگ کے اندر انکارپوریٹ نہیں کرتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو آخری کرٹیسزم یہ ہے کہ موسٹ پیپل فالو سوشل نارمس ایون وین دے آر ناٹ بینیفٹنگ فار اڈیئرنگ ٹو دیم. بہت سارے ایسے سوشل نارم ہیں جو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. انسان کیونکہ سوشل بینگ ہے, کیونکہ سوشل پریشر ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے جس کے اندر ایک کلچر بنا ہوتا ہے, اس کلچر کے ذریعے اس نے فالو کرنا ہوتا ہے, تو وہ فالو کرتا ہے, اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سوشل کانٹیکس میں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو ریشنل چوائس تھیوری ہے وہ اس کے اوپر کرٹیسزم یہ ہے کہ جو سوشل کانٹیکس کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں, سوشل نارمز اینڈ ویلیوز ہیں, اس کو اگنور کیا ہے, اور سارا جو ایمفیسس ہے وہ اس چیز پہ کیا گیا کہ انسان ایک ریشنل بینگ ہے اور ہر چیز فائدہ اور نقصان دے کے کرتا ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کنکلوژن کہ ریشنل چوائس تھیوری ہمیں ایک بریف گائیڈ لائن دیتی ہے کہ انسان اپنے فیصلے کیسے کرتا ہے,
اس کے اندر کمی اور کوتاہیاں تو موجود ہیں، اس کے اندر اس نے کافی اسپیکٹ کو چھوڑ دیا، لیکن مینلی اس نے یہ وہ کیا کہ انسان کے فیصلہ کرنے کی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طریقے سے اپناتا ہے. اس کو پڑھنے سے یا اس کو ان بک کرنے سے جو اسٹیٹ کی گورننس ہے اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اور اسٹیٹ کے اندر جب اسٹیٹ اپنے پالیسیز بنائے تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ اس کے اندر کتنے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا اور کتنے لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے اور لوگ اس کو کیسے لیں گے. تو اس طرح پالیسیز بنانے میں کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.